بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی واقعات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم آپ کو یہ نوح علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں۔ آپ اس کو واچ کریں، سنیں، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اہل زمین پر شیطان کا راج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ گھر بت کدے بن چکے ہیں اور انہوں نے 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا ہے۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نوح میں ان بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتائے گئے ہیں۔ لوگ انبیاء سابقین یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھول چکے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تو ان کی بڑھتی ہوئی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا تھا، جس کا وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹے۔ لیکن اب تو حضرت ادریس علیہ السلام کو وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں۔ اولاد آدم کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری اور عیاری نے پوری زمین پر کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا ہے۔ ابلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش ہے اور ادھر آسمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی۔ ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ اللہ کب اس قوم کی تباہی اور بربادی کا حکم نازل فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کے فیصلے تو بڑی حکمت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو نہ مانے تو پھر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک رسول تھے، اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے، جن کی تعداد 313 ہے، ان میں سب سے پہلے رسول کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام، اور آپ ایک اولو العزم پیغمبر ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ان میں 5 اولو العزم پیغمبر بتائے گئے ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ معلومات کے لیے میں آپ کو ان کے نام بتا دوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کل 5 نبی جو تھے اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 25۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ علیہ السلام مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، یعنی 950 سال۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے سے ہم وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتہ رہتے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے، پھر وہ ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں دوبارہ مصروف ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد 950 سال تک جاری رہی۔ آپ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی، مذاق اڑاتی، بھپتیاں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جد و جہد کے نتیجے میں صرف اور صرف 80 لوگ ایمان لائے، یعنی 950 سال کی جد و جہد میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی بدحالی پر بڑے غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے، مگر کب تک؟ آخر کار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا کہ جب آپ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سورہ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نوح نے اللہ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے تھے اور ضد اور تکبر اور غرور کرتے تھے۔ اے میرے پروردگار، میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ، غض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات عطا کرے گا۔
تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اسی سے یکا یک تم کو نکال کر کھڑا کر دے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ اے میرے رب، انہوں نے میری بات سنی انسنی کر دی، میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر و فریب کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی کو بڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی جو ہے ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بنا، اور ان کافروں سے متعلق کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 36-37۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی حکم فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا، واللہ عالم۔ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ حضرت ثوری رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول یعنی ڈامر اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن بھی لگا ہوا تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ گویا وہ آج کل کے زمانے کے مطابق ایک عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، بھکتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی۔ اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔
حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خدا بندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا، تو میرا بیٹا بھی گھر والوں میں سے تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ سورہ ہود۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بھپری خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، یعنی جودی کے پہاڑ کی طرف، جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی 80 زبانیں ہو چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ قصص الانبیاء ابن کثیر۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان باد و باران کے ذریعے غرق کر دیا تھا، کوئی جاندار شے باقی نہ بچی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 48۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو از سر نو جاری و ساری کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قصص القرآن کے نہایت ایمان افروز واقعات میں سے ایک ہے، جس کی تفصیل سورہ نوح کے علاوہ سورہ الاعراف، سورہ یونس، سورہ المومنون، سورہ ہود، سورۃ الشعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ القمر میں موجود ہے۔
نیز دیگر صورتوں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ سورہ نوح 28 آیت پر مشتمل ہے۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کو نازل فرما کر ایک طرف سے کفار مکہ کو خبردار فرمایا کہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو قوم نوح کا ہوا۔ دوسری بات، اس سورت کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبر کریں، کیونکہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر کیا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان فرمایا تاکہ آپ صبر کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ پہلے پیغمبر ہیں جن کی نبوت کے زمانے میں عذاب الہی نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو یکتا پرستی کی دعوت دی، لیکن یہ قوم ان پر ایمان نہیں لائی، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے صاحب شریعت اور صاحب کتاب پیغمبر کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ اسلامی احادیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نویں نسل میں سے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض منابع میں آپ کی ولادت کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ہم زمان قرار دیتے ہیں۔ بعض کے عقیدے کے مطابق آپ بین النہرین یعنی کوفے کے رہنے والے تھے۔ آپ کے اصلی نام کا پتہ نہیں، اور مختلف منابع میں کہیں عبد الغفار، کہیں عبد الملک اور کہیں عبد العلا وغیرہ آیا ہے۔ آپ کو نوح کہنے کی وجہ اور علت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے 500 سال گریہ وزاری کی، اسی وجہ سے آپ کو نوح یعنی زیادہ گریہ وزاری کرنے والے کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ قرآن مجید میں 43 مرتبہ نوح علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کی دعوت توحید کا بیان ہے۔ اب ہم قرآنی آیات کی روشنی میں ان کی تبلیغ دین کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات، قوم کی نافرمانی اور اس پر عذاب کا مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں۔ آپ اس کو بھی واچ کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے عالم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 26 ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، سو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو ان میں 50 سال کم 1000 برس رہا تو انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ بہت ظالم لوگ تھے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 59 to 63 ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں محشر کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے، تو قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں،
نوح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں تو پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ذریعے تمہارے پروردگار کی طرف تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 107 to 109۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 163۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو تو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس اللہ نے آپ کے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور جس کی اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا، اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 71-72۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنا دیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اگر تمہیں میرا اپنے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام تم میرے خلاف کر گزرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ اب اگر تم نے ہدایت سے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ بھی نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 25 سے 27۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار تو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی سطحی رائے رکھنے والے، اور ہمیں اپنے اوپر تمہاری کسی طرح کی فضیلت نہیں دکھائی دیتی بلکہ ہم تو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 111 سے 115۔ وہ بولے کیا ہم تم کو مان لیں جبکہ تمہارے پیروکار تو رذیل ترین لوگ ہوئے؟ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اعمال کا حساب میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا تو نہیں ہوں، میں تو فقط صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 25، 26 اور 24۔
کافر سردار اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے کو اتارتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی بات نہیں سنی، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ سورہ ہود 28 تا 35۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہے جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس پر راضی نہیں؟ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا مطالبہ بھی تو نہیں کرتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اے میری قوم، اگر میں ان کو نکال بھی دوں تو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزا نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کیا اور بہت ہی جھگڑا کیا، اب اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو ہم پر لازماً نازل کر دو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عذاب کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، تم اللہ کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ رہنے دے تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو اگر میں نے اپنے دل سے بنا لیا تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 116۔ انہوں نے کہا کہ نوح، اگر تم باز نہ ہوگے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 36۔ پھر نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ سورہ القمر آیت نمبر 9 اور 10۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا بتایا اور بولے وہ تو مجنون ہے، اور اسے جھڑکا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اے میرے رب تو ہی میرا بدلہ لے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 117 118۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 27۔ پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے پالتو حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کی جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 38 تا 40۔
نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح علیہ السلام جواب میں فرماتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم تم سے تمسخر کریں گے، اور جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے پالتو جانوروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ سورہ القمر میں آیت نمبر 11-12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پس ہم نے زور کے مہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ سورہ صافات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی رکھا، یعنی تمام جہانوں میں سلام ہو نوح علیہ السلام پر، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ نوح علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ تو جناب چند قرآنی آیت کی روشنی میں میں نے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مختصر طور پر بیان کیا۔ میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ اگر مجھ سے اس ترجمہ کرنے میں یا قرآنی آیت وغیرہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو واچ کریں، انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا، کیونکہ جتنے بھی ہمارے قرآنی قصے ہیں وہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ علمی معلومات جو ہیں دوسروں تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔